بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات ذی وقار، سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذی وقار، آپ حضرات کا یہ جذبہ، یہ جوش، یہ ولولہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ اور حضور کی عزت آبرو اور ختم نبوت کے مسئلے میں یہ جتنا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. حافظ شیرازی کہتے ہیں دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت ہر بندے کو نہیں دیتا، چن چن کر دیتا ہے. تو آپ بڑی خوش نصیب ہیں اور میں کم تر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سوئے حشر چلیں گے شاید انشاءاللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ حضرات جتنی بھی صبح سے بڑے دور دراز سے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، آپ حضرات تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کی نسلوں میں بھی اسی طرح سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت ضرور قبول فرمائے گا. جیلوں میں اگر ہم تھوڑی بہت دن رہ آئے ہیں تو یہ بھی اس کا فضل ہی تھا. اس میں کوئی شاہ جی تو سید ہیں، جو مرضی آپ گفتگو فرمائیں، وہاں بھی فرماتے تھے. اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ شاہ صاحب تقریباً 3 مہینے اور 1 دن ہم اکٹھے رہے ہیں. 14 فروری کو اکٹھے ہوئے اور آج 15 مئی ہے، تو 3 مہینے اور 1 دن اکٹھے رہے ہیں. اور ضمانت ہو جانے کے بعد 2 مہینے 1 دن یہ شاہ صاحب میری وجہ سے وہاں رہے، اور 24 گھنٹے چونکہ اکٹھے ہی تھے. تو میں نے آپ کے چہرے پر آپ کی گفتگو، انداز بھی بندے کا بدل جاتا ہے. جب اندر سے بندہ ساتھ نہ ہو نا، یا تنگ پڑ جائے، تو بندے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو میں، نماز پڑھانے میں. نماز تو یہی پڑھاتے تھے. تو مجھے اٹھا کر ویل چیئر پر رکھنے میں، پھر اندر لانے میں، پھر باہر نکالنے میں، تو ظاہر ہے بندہ 2 مہینے 1 دن، اس میں میں نے 1 سیکنڈ بھی محسوس نہیں کیا کہ شاہ صاحب شاید تنگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ جو ہے وہ قائم رکھے. یہ میں منہ پر بات نہیں کر رہا، میں نے جو محسوس کیا ہے. لیکن مجھے اٹھا کر رکھنا یہ کیا مصیبت ہے بھائی، باہر لے جانا، پھر اندر لانا، پھر اٹھانا، پھر لے جانا، کیا یہ. ہاں جی، پھر میں نے کہا مجھے کھڑا کریں جی، میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ ہو گیا ہوں. پھر ان پر وزن ڈالنا، تو مجھے کھڑا کریں. بیٹھ بیٹھ کے بندہ 24 گھنٹے تنگ ہی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا مجھے کھڑا کریں، پھر مجھے
تھوڑا سا ایسے گھمائیں، تو یہ گھماتے تھے، کہتے ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا کرنا تھا، ہم نے بیٹھے رہے وہاں، تو آ گئے اب آپ کے سامنے، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جن حضرات نے جیلیں کاٹی ہیں، جس طریقے سے بھی، مجھے پتہ ہے بڑے بڑے لوگوں پر ظلم ہوا، اور ہمارے علامہ حافظ محمد یوسف صاحب شہید ہوئے وہاں حافظ آباد جیل میں، اور حضرت علامہ مولانا منیر احمد نعمانی صاحب جو ہیں ادھر کوٹ عبد المالک کے ہمارے علامہ ہیں، ان کی پوری ٹانگ جو ہے یہاں سے کٹ گئی ہے۔ میں نے بھی جو ظلم و ستم اندر برداشت کی ہے، یہ محض اس کا فضل ہی تھا، ورنہ ہو سکتا آپ کے پاس لاش آتی۔ تو کوئی نہیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ کہتے جو ہیں کہ فین نابی و والدتی و ارضی محمد منکم وقاؤ، کہ میں بھی، میرا باپ بھی، میری ماں بھی، میری ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہیں۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا، اور یہ مشن انشاءاللہ حضور کی عزت آبرو کا پیرا اور ختم نبوت کا جو مشن ہے، انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا۔ مجھے کوئی ایسی بات نہیں مجھے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، یا جیل میں یہ دیکھا، یا مجھے یہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس سوئے رہتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر پڑھتے تھے، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی کسی بات کے کوئی بات ہم سے سرزد ہوئی ہے، کام ہی کچھ نہیں ہے۔ کام ہو تو پھر بات انعام ملتے ہیں، تو بیٹھے رہنا جیل میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ شاہ جی امامت کراتے تھے، اور میں بعد میں اپنی منزل نفل میں یا ویسے بیٹھے بیٹھے میری منزل بڑے غور سے سنتے تھے، تو اس طرح میں بھی سوا ہی پڑھتا رہا ہوں۔ آج بھی میں نے یاد کی ہوئی تھی، میں نے آپ کی بڑی توجہ سے سنی ہے، زبردست پورا ترجمہ بھی ساتھ پھر۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس جمعے کو میں گرفتار ہوا تھا، اس دن جناب یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا۔ تو اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس دن رہا ہو کر آیا تو آج سورہ یوسف ہی تراویح میں پڑھی ہے۔ شاید اس دن یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اب جانا ہے، ان آپ کی سنت ادا کرنی ہے، تو آج اشارہ یہ تھا کہ پھر قید سے رہائی ہو کر۔ ہاں جی، اللہ کی شان ہے، ورنہ ایک دن پہلے آ جاتے تب بھی سورہ یوسف نہیں ہونی تھی، کل رہائی ہوتی تب بھی نہیں پڑھی جانی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک شان ہے، اس کی قدرت ہے، اتفاق نہیں ہے، اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، ہاں اس کے کرشمے ہے۔ تو انشاءاللہ پھر تقریریں تو آپ پہلے ہی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، پھر ہوتی رہیں گی۔ اب چونکہ آپ نے سحری بھی کرنی ہے، جن حضرات نے جس طرح بھی ہماری وہ معاونت کی ہے، مدد کی ہے، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے میں کوئی پریشان ہیں یا کوئی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں شاہ جی کو کہتا تھا، میں نے کہا بھئی ہماری قسمت ایسی کہاں ہے کہ ہم جیل میں حضور کے نام پر شہید ہو جائیں۔ تو ظلم بہرحال ظلم ہے، آپوں ظلم نہ کرنا کوئی، تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا پر، تے ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے، نہ ہی خوف خدا دا کر دے، اپنے کیتے ہوں آپ ہی مردے، اتھے اتھے ہومن خار بس کریوں علم و یار، باب اللہ شاہ فرمائے۔ تو ظلم تو بہرحال ظلم ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اندر ڈالنا، پھر اور اس سردی کے اندر، اور اس لوگوں کے پاس بستر، جس طرح حضرت علامہ محمد وحید نور صاحب 4 دن بغیر بسترے اور بغیر چادر کے وہ کوتوالی میں سوئے رہے۔ بہرحال ان سب باتوں کا ایک ہی بات ہے کہ نہیں جانا
میری گرفتاری پر اگر گستاخ رسول خوش ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے، اور اگر میری رہائی پر اس کو تکلیف ہوئی تو یہ بالکل بات واضح ہے، اس میں تو کوئی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مشن کم از کم قیامت والے دن یہ نیکی تو ہمارے حصے میں آئے گی نا۔ اس طرح علامہ نے بتایا کہ بھائی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شیطان وہ ہالینڈ کا وہ گستاخ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سر کی قیمت، تیرے سر کی قیمت تو 1400 سال پہلے وہ لگی ہوئی ہے، وہ تو اللہ یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا۔ اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں، آپ حضرات اس مشن کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، بالکل کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں۔ اور یہ قید تنہائی میں رہے، جو وہ بچہ ہے جو خدمتگار ہے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ 6 مہینے میری وجہ سے رہا ہے، اور نہ ایک دن وہ رویا، نہ ایک دن وہ پریشان ہوا، بلکہ مجھے کہتا تھا کہ آپ تکڑے رہا کریں، مجھے کہتا آپ تکڑے رہا کریں، جس دن رہائی آنی ہے اسی دن آنی ہے، بس اس سے پہلے نہیں آنی۔ ہم کہیں بھی صحیح تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ میرے کپڑے دھونے، مجھے وضو کرانا، کھانا کھلانا، برتن دھونے، اور جب تک میں جاگتا رہتا تھا وہ بھی جاگتا رہتا، مجال ہے وہ سوئے، میں سوتا تھا تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی، بھائی کہیں یہ پھر تو نہیں جاگ پڑے، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جوانی میں، ہاں جی 18 گھنٹے بھی جاگتا رہتا تھا۔ تو آپ حضرات میرے لیے دعائیں کرتے رہے، میں آپ کے لیے دعائیں، یقین جانے بڑی دعائیں کی۔ دلائل الخیرات شریف یہاں ایک حزب پڑھنا جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں میں ایک نشست میں پوری پڑھ لیتا تھا، ہاں جی، پھر وقت پھر بچ جاتا تھا، پھر شروع ایسے درود مصطفیٰ شریف، اوراد فتحیہ، اور جناب تسبیح، یہی کام تھا، اور ہمارا کیا کام۔ تو پھر میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا، جن کے تصورات میرے ذہن میں ہوتے نا، شکلیں، نام، میں ان کا نام بھی لیتا، نہیں تو میں سب کے لیے اجتماعی دعا، حضور کی امت کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے، ہاں جی، اور میں ان کے لیے دعائیں کرتا، یا رسول اللہ حضور کرم فرماؤ، اپنی امت سے کرم فرماؤ، یہی میں دعا مانگتا سی، انشاءاللہ کرم ہونا ہے، ہاں جی، کرم تو ادھر سے ہی ہونا ہے۔ اور پاکستان تعصب قیامت انشاءاللہ قائم رہے گا، اور اس کے خلاف جو بھی سازشیں کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ انڈیا نے کوئی پیچھے سنا ہے دھمکیاں شمکیاں لگائیں، وہ بیچارہ بیٹھ گیا، یہ دودھ پینے والے ان کا کیا مقابلہ کرنا۔ تاجدار ختم نبوت، 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 پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا،
پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ دی ضرب بڑی ڈاڈی آنی چاہیے، اس طرح تے نہیں نا بات۔ مسجد شریف بھی جڑی ایک باری انج ہلے کہ بھائی میں نے تو چکن لگے نے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا، آیا آیا، آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا 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 آیا دین آیا، آیا دین آیا۔ توجہ، مساجد کے اوپر حملے، مساجد کے اندر نمازوں کا نہ ہونا، جمعے کا نہ ہونا، گھروں پر حملے، چادر اور چار دیواری کی جو ہے وہ حرمت پامال کرنا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو بھلائی جائیں گی۔ نانا نبی کی لابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت کما تدین تدان۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس بندے نے نیکی کی قیامت تک کیا وہ پرانی ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ کیوں جی؟ اور والدیان لا یموت، جس نے جزا و سزا دینی ہے اسے موت نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انشاءاللہ جس نے بھی اس کے اندر حصہ لیا ہے، والدیان لا یموت، میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضور کی عزت آبرو پر پہرا دینا اور حضور کی عزت کے لیے کام کرنا، حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات، حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات۔ اس واسطے میں اب وہ شاہ صاحب کو میں بعض دفعہ میں کہتا شاہ جی اور سنو حدیث پاک، ساری میں کٹھیاں ہی انہوں نے سنا دینا، اے پھر بڑی دعاواں دیندے سن۔ تو میں آپ کو حدیث پاک سنا کر ہمارا دستور اور منشور کیا ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں جی، کوئی ان چیزوں کی نہیں کہ ہم نے کوئی اقتدار وہ یہ، میں نے وہاں اندر وہ دونوں دیکھے ہیں، وہ جو قید ہیں دونوں، ہاں وہ دونوں میں نے دیکھے اور ہم بھی رہے ہیں وہاں، تو ہمیں ان سے کوئی کسی سے پریشانی نہیں ہے، وہ بھی دونوں اندر ہیں تو ہم بھی اندر رہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں اقبال، اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر۔ اقبال کہتا ہے اپنے پیر سے مولانا روم سے کہ مجھے بتاؤ بھائی، آپ پیر ہیں میرے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی 3 میل بھی حضور سے نہ چل سکا اور کوئی کہنے لگا کہ آپ حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔
ہاں اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر۔ تو اقبال کہتا ہے میرے پیر نے، مولانا روم نے آگے کہا کہ بال بازاں را سوئے سلطان برد اور بال زاغاں را بگورستان برد۔ اقبال کہنے لگا میرے پیر نے کہا تو پاگل ہے، پر دونوں کے پاس ہوتے ہیں، کوے کے پاس بھی اور شاہین کے پاس بھی۔ شاہین کے پر اسے بادشاہوں کے ہاتھ پر لے جاتے ہیں اور کوے کے پر اسے گندگی پر لے جاتے ہیں۔ جیل ہم نے بھی گزاری ہے اور بھی گزار رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں عن الحسن ابن علی، یہی ہمارا دستور ہے۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فقدمت الحسین زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخلي وعن مخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزا دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيصال أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسالتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغه من ثبت المنثبت فليبلغ شاهد الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده الا ذلك ولا يقبل من احد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون الا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وداد لا يكسر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس وسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تبر فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔